گل باویری رسالت پہ لاکھوں سلام، اس بہار شریعت پہ لاکھوں سلام۔ مبارک مہینہ ہے جی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قیام اللیل کی فضیلت کیا ہے؟ رات میں قیام کرنا، عبادتیں کرنا۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلا جو سوال آپ نے فرمایا ہے کہ قیام اللیل کی فضیلت کیا ہے، دیکھیں قیام اللیل یعنی ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں عبادت کرنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی یہ ماہ اقدس آتا تو اس سے ایک دن قبل سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کمر بستہ ہو جاتے اور صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے، اور اس خطبے میں حالانکہ وہ تو بڑا خطبہ ہے جس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، میں صرف اس میں سے ایک بات کوٹ کر رہا ہوں کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ اقدس کی راتوں میں عبادت کرنا یعنی قیام کرنے کو تمہارے لیے ثواب کا باعث بنایا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ماہ رمضان المبارک میں قیام کرنا یہ ثواب کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک ایک رمضان سے 30 رمضان تک اس کا ہر گھنٹہ، اس کا ہر لمحہ، چاہے وہ رات ہو یا چاہے وہ دن ہو، اس کا ہر سیکنڈ ہمارے لیے جو ہے نا ایک مغفرت کی بشارت لے کر آتا ہے اور رحمتوں کی جو ہے نا برکتوں کی جو ہے نا بہاریں لے کر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی مخصوص وقت ہے، 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے امت مسلمہ پر نازل ہوتی ہیں، مگر قیام اللیل یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود، آپ نے بھی سنا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کی رات کی عبادت بہت زیادہ پسند آتی، اس لیے کہ وہاں پر ریا کا کوئی دخل نہیں ہوتا زیادہ۔ ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، چونکہ آپ نے اس کی فضیلت کے بارے میں پوچھا ہے تو میں پہلے مطلقاً اس کی فضیلت بتا دوں کہ قیام اللیل کی مطلقاً فضیلت کیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں متفقن علیہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، 3 چیزوں کا اس میں ذکر ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ پھر آگے حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے ماہ رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کی راتوں میں قیام کیا، یعنی یہ اشارہ ہے نماز تراویح کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر آگے اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے لیلۃ القدر میں جو لیلۃ القدر جو رات ہوتی ہے اس میں جو شخص عبادت کرے، اس میں جو قیام کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جہاں پر روزہ رکھنے میں ثواب ہے، جہاں پر دیگر اور عبادات سے جو ہے نا انسان کو ثواب ملتا ہے، وہیں پر ماہ رمضان المبارک میں خصوصی راتوں میں قیام کرنا یہ امت مسلمہ کے لیے جو ہے نا ثواب کا باعث بنائے گی۔ اس میں اور ایک آپ کی اجازت ہو تو ایک اور حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی کہہ دوں کہ رات کی نماز یہاں پر قیام اللیل کا ذکر ہوا ہے، تو اس میں موطا امام مالک میں اور مسند امام احمد بن حنبل میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے جو ہے پچھلے انبیاء کرام کی امتوں کی عمروں کا ذکر ہوا، یعنی ان کی عمریں کتنی تھی، ان کی عبادت کیسی تھی۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ان کا ذکر ہوا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو ظاہر سی بات ہے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، پچھلے نبیوں کی جو امتوں کی عمریں ہوتی تھی اور خود نبیوں کی جو عمریں ہوتی تھی، کسی کی 200 سال ہے، کسی کی 300 سال ہے، اور امتیوں کی بنی اسرائیل کی اگر آپ لوگوں کو دیکھیں تو کسی کی 400 سال تک بھی جو ہے نا عمر آئی ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ میری امت کی عمر تو بالکل مختصر ہے،
یعنی اوسط رکھی گئی ہے، بالکل ہی کم ہے. اور جب یہ پچھلے نبیوں کی امتوں کی جب عمریں اتنی ان کی زیادہ ہیں، 200 سال اور 400 سال زیادہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کی عبادتیں بھی اتنی زیادہ ہوگی. آج ہماری اگر ہم عبادت کا جائزہ لیں تو ہم 60 سال کی عمر میں پہلے تو 20 سال ہمارے جو ہے نا ایسے ہی گزر جاتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 20 سال تک تو ہمیں نماز ہی پڑھانی ہے. پھر 20 سال سے پھر ایک 10 سال کاروبار میں چلے جاتے ہیں، پھر اس بعد شادی کا معاملہ آ جاتا ہے. تو بچ بچا کر جو ہے ہم ایک 10-20 سال جو ہے عبادت کر لیتے ہیں. اب جو اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ بالغ ہونے کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ عبادتوں میں جو ہے نا مشغول ہو جاتے ہیں. میں ایک عام بات بتا رہا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب دیکھا کہ ان کی عمریں بھی زیادہ ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کی عبادتیں بھی زیادہ ہیں، تو پھر میری جو امت ہے ان کی عمریں بھی کم ہیں اور پھر ظاہر سی بات ہے عبادت بھی اتنی نہیں ہو پائے گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تھوڑا سا آزردہ ہوئے. اور آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی اپنے محبوب کا آزردہ دیکھتا ہے تو اسی وقت جو ہے نا آپ کو خوش فرما دیتا ہے، اسی وقت چاہے وہ کوئی بھی واقعہ کیوں نہ ہو. اور امت کے حق میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم ان قریب آپ کو آپ کی امت کے حق میں راضی فرما لیں گے. تو مفسرین کرام نے فرمایا کہ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ مولا ان قریب تو مجھے راضی کر لے گا، لیکن میں ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، تیری بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جنت کے باہر ٹھہرا ہوا رہے گا. تو یعنی ہمارے آقا کو کتنی فکر ہے کہ جب تک پوری امت جنت میں نہیں جائے گی تو امت کے حق میں سرکار ابھی راضی نہیں ہوئے ہیں. حالانکہ سرکار تو راضی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ سے، مگر امت کے حق میں راضی ہونا بھی باقی ہے. تو یہ امت کی فکر ستائی کہ میری امت کی عمر کم ہے تو پھر اب کیسے. تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو آزردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کہ اگر پچھلے امتوں کی نبیوں کی جو امتوں کی جو عمریں تھی کیا ہوا ان کی عمریں اگر زیادہ تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی امت کے لیے ایک ایسی رات عطا فرما رہا ہے، یعنی ماہ رمضان مبارک میں ایک ایسی رات دے رہا ہے اگر آپ کی امت اس رات میں عبادت کر لے تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل جو ہے نا اسے ثواب دیا جائے گا وہاں پر، جس کے لیے قرآن حکیم میں فرمایا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ تم نے لیلۃ القدر کو کیا جانا، لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. تو ایک بندہ مومن اگر اس رات میں عبادت کر لے تو 1000 مہینوں کی جو ہے نا عبادت کا ثواب اس کے حق میں آئے گا. تو یہ بھی لیلۃ القدر بھی جو ہمیں ملی ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے. تو جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ میری امت کی عمر کم ہے اور جب فکر مند ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رات بھی ہمیں عطا فرمائی جو قیام اللیل کی آپ نے بات کی. تو جو بندہ مومن ان راتوں میں بھی جو 5 راتیں ہیں جو شب قدر جس میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا، اگر اس میں بھی بندہ مومن اگر عبادت کر لیتا ہے اور اگر اسے شب قدر مل جاتی ہے تو وہ 1000 مہینوں سے زیادہ جو ہے نا افضل اسے کہا گیا اور اس کا اتنا ثواب جو ہے نا اس کے حق میں آئے گا. مولانا میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آج کے جو ہماری ٹاپک ہے جی تراویح، جی فضائل، مسائل اور احکام، ماشاءاللہ یہ قیام اللیل پر آپ نے جو جواب دیا میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین کو بھی بہت پسند آیا ہوگا کہ مولانا نے قرآن و احادیث کی روشنی میں. مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.